نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ اس سے پہلے فتنہ قادیانیت کے رد پر بسلسلہ مرزا قادیانی کے کفریہ اور گستاخانہ عقائد کے حوالے سے 10 ویڈیو کلپ آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ بات یہ چل رہی تھی 10ویں کلپ کے اندر کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ نازیبا الفاظ کہے لکھے ہیں، بہت زیادہ گستاخیاں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، جن کا کسی مسلمان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گستاخیاں مرزا قادیانی نے کی ہیں۔ اتنی بڑی گستاخیاں آج تک کائنات کے اندر کسی نبی کے شان میں نہیں کی ہوں گی جتنی بڑی گستاخیاں اور جتنی گستاخیاں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی ہیں۔ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات شریفہ کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کور وغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو، مگر آپ کی بدقسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ اسی تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری حقیقت کھلتی ہے، اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے کچھ نہیں تھا۔ پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی رات کو عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو درست کر دیا ہو، کسی کو آنکھیں ٹھیک کر دی ہوں، لیکن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور میں ایک تالاب تھا، اور مشہور تھا کہ اس تالاب سے جو مٹی پانی استعمال کر لے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اندھا ہو تو آنکھیں مل جاتی ہیں، یہ وہ۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس تالاب سے مٹی لی ہوگی اور اسی بنا پر آپ نے کچھ کر کے دکھایا ہوگا، تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت کھلتی ہے۔ اور پھر مرزا قادیانی اس میں یہ بھی لکھتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے کچھ نہیں تھا۔ یہ روحانی خزائن جلد 11 میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 291، جس سے میں نے یہ عبارت پڑھ کے سنائی ہے۔ اس میں مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات شریفہ کا مذاق اڑا رہا ہے اور انتہا درجے کی توہین کے ساتھ ان کا رد کرتے ہوئے استہزاء بھی کر رہا ہے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پیش کرتا ہوں، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح کھلے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ سنیے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، فرمایا ہم نے عیسیٰ
ابن مریم کو واضح کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وہ کھلی نشانیاں کیا ہیں؟ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کو نقل فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمین پر ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں، تصویر بناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اندر پھونک لگاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ اس مردے کی تصویر پر پھونک مار کے اس کو اڑا دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میرے پاس مادرزاد اندھا لے آؤ۔ اکمہ وہ اندھا جس کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہ ہو، فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اگر میں عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ آنکھیں نہ بخشوں تو تم مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَبْرَصَ، میرے پاس کوڑ کا مریض لے آؤ، میں اس کو بھی شفا عطا فرماؤں گا۔ اور آگے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ مردوں کو بھی زندہ فرماتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا جو تم کھا کر آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپا کر آتے ہو میں تمہیں اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا صاف صاف کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جبکہ مرزا قادیانی آپ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بھی کفر ہے کیونکہ قرآن کریم کا انکار لازم آ رہا ہے۔ پھر دوسری توہین یہ کر رہا ہے، مرزا قادیانی نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے کچھ نہیں تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ مرزا قادیانی ہی ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر مکر اور فریب کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکر و فریب لے کر نہیں آئے، کھلے کھلے معجزات لے کر آئے ہیں۔ آگے سنیے مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نازیبا اور گھٹیا ترین الفاظ لکھ رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، نقل کفر نباشت، یا اللہ مرزائیوں کی حقیقت بتانا مقصود ہے، وگرنہ میں یہ عبارتیں اپنی زبان پر نہ لاتا۔ سنیے مرزا قادیانی کتنا بڑا کفر بکنے جا رہا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کائنات کے اندر مرزا قادیانی جیسا کوئی کافر آپ کو نہیں ملے گا۔ سنیں مرزا قادیانی کتنا بڑا کافر ہے۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 291 ہے، اور اس پر مرزا قادیانی لکھتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے، کہتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ آگے پھر اس عبارت کا مذاق اڑا رہا ہے، کہتا ہے کہ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مرزا تم مر کیوں نہ گیا یہ کفر بکنے سے پہلے؟ اور خبیث اور اشر اور شریر النفس اور کائنات کے سب سے بڑے مرتد اور کائنات کے سب سے بڑے کافر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو یہ گالی دینے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ خبیث لعنتی، تو ہوگا اس پلیت مٹی سے بنا، تیرے خاندان کے لوگ ہوں گے زانی، کیونکہ تیری ماں کو لوگ گھسیٹی کہتے تھے، کیا پتہ کس نے پکڑ کر گھسیٹ دیا ہو اور پھر تو پیدا ہو گیا ہو۔ تو زمانے کا پلیت، تو زمانے کا خبیث، تو زمانے کا لعنتی اور مرتد اور کافر بے ایمان، اور تو بھونکنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو۔ لاکھ لعنت مرزا تیری ایسی گندی سوچ کے اوپر۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے 3 دادیاں اور نانیاں
آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی۔ آگے کہتا ہے آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلان تھا کنجریوں کی طرف، اور کنجریوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت ہے، یعنی آپ کے دادا پردادا بڑے خاندان والے یہی زنا کرنے کرانے والا کام کرتے تھے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالی کنجریوں سے میلان رکھتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ کہتا ہے ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں وہ بدتمیزی کی ہے، وہ کفر بکا ہے، وہ گستاخی کی ہے کہ اس گستاخی کو اگر کائنات کے سارے کافروں گستاخوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے پھر بھی مرزا قادیانی کا گستاخی کا پلڑا سب گستاخوں سے بھاری رہے گا۔ اتنی بڑی گستاخی کی ہے مرزا قادیانی نے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو یسوع کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو جناب جی یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی روحانی خزائن جلد 3 اور جلد 14 سے میں حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ مرزا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور بھی نام ہیں، یوزاسف بھی آپ کا نام ہے، اور یسوع اور مسیح یہ بھی آپ کا نام ہے۔ تو مرزا قادیانی نے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے کی حد کر دی۔ نمبر 1، مرزا نے کہا کہ آپ کی 3 دادیاں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہی نہیں ہیں، اللہ نے ان کو معجزاتاً بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، تو ان کا باپ کہاں؟ جب باپ نہیں تو دادا کہاں سے آئے گا؟ اور قادیانیوں تمہارا مرزا کیا بکا جا رہا ہے یار، اس کے پکڑو، اس کی خبر لو کچھ۔ کہتے ہیں آپ کی 3 دادیاں اور نانیاں۔ چلو نانیوں کے بارے میں بکواس تو کی ہے اس نے، یہ تو بہت بڑا کفر ہے، لیکن نانیاں تو آپ کی تھیں، آپ کی نانی صاحبہ تو تھیں، یہ تو بات ہم مانتے ہیں، حضرت سیدہ مریم کی والدہ۔ لیکن حضرت سیدہ مریم کا تو نکاح ہی نہیں ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی شان ایسے ہے، مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے ساتھ لیکن باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ تو جب باپ ہی نہیں تو دادا کہاں ہوگا؟ مرزا قادیانی کی جہالت جنیے کہتا ہے کہ 3 دادیاں، اور جب دادا نہیں تو دادیاں کہاں سے آئیں گی؟ کہتا ہے کہ کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ پیدا ہوئے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ زنا کرنے کرانے والا کون ہے؟ تو بک رہا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے۔ انشاءاللہ قادیانیوں، میں سنی کا بچہ وعدہ کرتا ہوں، قادیانیوں کا جو زنا کا کاروبار ہے، مرزا قادیانی سے لے کر مرزا کے خلفاء تک، اور مرزا کے خلفاء سے لے کر آج کا جو مرزا قادیانی کا جو خلیفہ ہے مرزا مسرور، اس تک، تمہارے مرزا سے لے کر اس لوٹے تک، جتنے لوگوں نے تمہارے بڑے بڑے کھڑپینچوں نے جو زنا کا کاروبار کیا ہے، اس گند کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں سنی کا بچہ اس پر موضوع لگاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تمہارے اندر زنا کس طرح پھیلا ہوا ہے۔ تمہارا تو مرزا قادیانی خود زنا کرتا تھا، نہیں تو اخبار الفضل، دار الامان، قادیان،
اٹھا کر دیکھو، حوالہ میں اسکرین پر لگا دیتا ہوں، اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کے بارے میں کہ محبت کا عجیب ہی انداز تھا ایک بندے کا۔ کیا اس نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی کہ مرزا قادیانی وہ تو ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ سے کبھی کبھی زنا ہو جاتا ہے، تو اگر مرزا قادیانی صاحب نے، مسیح موعود نے زنا کر لیا تو اس میں کون سی بات ہے، کیونکہ آپ تو ولی اللہ تھے، ولی اللہ سے کبھی کبھی زنا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اعتراض تو اس موجودہ مرزا قادیانی کے خلیفے پر ہے، کیوں؟ اس لیے کہتا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب تو کبھی کبھی زنا کرتے تھے لیکن یہ روزانہ زنا کرتا ہے۔ یہ تمہارے مرزا قادیانی کا اپنا مرید لکھ رہا ہے کہ بڑے حضرت صاحب مرزا قادیانی تو کبھی کبھی زنا کرتے تھے، لیکن جو مرزا قادیانی کا خلیفہ ہے یہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ ہر وقت زنا کرنا عیب ہے، لیکن کیونکہ مرزا قادیانی سب کبھی کبھی کرتے تھے اور تھے بھی ولی اللہ، اس لیے ان کا زنا کرنا عیب نہیں۔ یہ تمہاری کتابیں بتا رہی ہیں تو تمہارا مرزا قادیانی زنا کرتا تھا، زانی تھا، تمہارا مرزا زانی، تمہارا مرزا کافر، تمہارا مرزا بدکار، تمہارا مرزا شرابی اور بھونکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو، جن کی عظمتیں میرا رب بیان کرے، جن کی شانیں میرے آقا علیہ السلام بیان کریں، اس اللہ کے شان والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھولتے ہو۔ مرزا صاحب تمہیں شرم نہ آئی؟ بغیرت، تمہیں حیا نہ آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہوئے۔ یہ تمہارا اپنا قادیانیوں کے اخبار ہے، جب اخبار لے آؤ اس میں سے حوالہ پڑھ کے میں سنا دوں گا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب تو کبھی کبھی زنا کرتے تھے، اور چھپا بھی دارالامان قادیان کے اندر سے، تمہارے اپنے قادیان سے، یہ روزانہ نکلے والا قادیانیوں کا اخبار، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب کبھی کبھی زنا کرتے تھے، اور الزام دیتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سنیے آگے مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اور کیا بکواس کی ہے۔ کہتا ہے، اب صفحہ نمبر 292 سے، جلد 11، کہتا ہے کہ آپ وہی حضرت ہیں جنہوں نے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ ابھی یہ تمام لوگ زندہ ہوں گے، میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ حالانکہ نہ صرف وہ لوگ بلکہ 19 نسلیں ان کے بعد بھی 19 صدیوں میں مر چکی، مگر آپ اب تک تشریف نہ لائے، خود تو وفات پا چکے ہیں، مگر اس جھوٹی پیش گوئی کا کلنک اب تک پادریوں کی پیشانی پر باقی ہے۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آؤں گا، کہتا ہے کہ 19 صدیاں گزر گئیں، ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آئے بلکہ خود وفات کر چکے ہیں، اور یہ جھوٹی پیشین گوئی کا داغ موجودہ عیسائیوں کے ماتھے پر لگا گئے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی کی اس بات کی تردید بھی رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، پکی بات ہے، ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن جو معاملہ تھا وہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعہ اللہ الیہ، پکی بات ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اللہ نے ان کو بچا لیا اور زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ مرزا قادیانی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں جو کفریات اور گستاخیاں بکی ہیں ان میں سے چند ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قادیانی فتنہ کے شر سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اسی سلسلہ کو آگے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا، اور مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں جو زبان درازی کی ہے اس کی حوالہ جات مزید پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات مجھے اس کام میں برکت دے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔